ایک چوری کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. بڑی حیران کن قسم کی یہ واردات ہے اور دن دہاڑے سب کے سامنے. کراچی میں جی پانی چوری ہونا اس کے مختلف طریقے ہیں, کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, لیکن کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں پانی چوروں نے تو کہتے نا حد ہی کر دی ہے. یعنی کہ 33 انچ کی لائن توڑی اور اس کو توڑ کر کوئی تالاب نہیں بلکہ پورا ایک چھوٹا سا ڈیم انہوں نے بنا لیا ہے, اور پانی کے اتنے بڑے ذخیرے سے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ شدید پانی کے بحران کا شکار ہو گیا. خاص طور پر ہم ڈسٹرکٹ کماڑی اور ویسٹ کے بیشتر علاقوں میں پانی کی فراہمی دیکھ رہے ہیں کہ معطل ہے, کئی دن ہو گئے. تو شہریوں کی بڑی تعداد نے جب وجوہات معلوم کی, سوچے شہری معلوم کر رہے ہیں وجوہات, یہاں پہ شہری پتہ لگا رہے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو پتہ ہی چلا کہ جی واٹر مافیا اپنا دھندا یہاں پر چلا رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ دن دہاڑے لائن توڑ کے اور وہاں پر ڈیم ہی بنا لیا چوروں نے. مزید کیا تفصیلات ہیں, کیا صورتحال ہے؟ افضل خان ہمارے نمائندہ اس وقت موقع پر موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. اب افضل بتائیے گا یہ کیا ہوا, کیا مطلب دن دہاڑے چوروں نے ڈیم ہی بنا لیا لائن توڑ کے؟ سائم دیکھیں, بلدیہ کٹو گوٹ کے اندر درجنوں مرتبہ جو ہے وہ پانی کی لائن توڑی گئی, لیکن ہمیں واٹر بورڈ کی جانب سے پردہ پوشی کی گئی. وہ یہی بتاتے تھے کہ پریشر کی وجہ سے لائن ٹوٹ گئی ہے, لیکن پھر اس کے بعد شہریوں نے خود لائن توڑنے والوں کو پکڑنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد واٹر بورڈ اور دیگر انتظامیہ کی جانب سے یہاں کارروائی بھی کی گئی. لیکن پھر بھی وہ جو مافیا ہے جو کہ لائنیں توڑ کر وہاں پر ڈیم بنا دیتا ہے, پانی جمع کرتا ہے اور پھر اسے شہریوں کو مہنگے داموں بیچتا ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور انہوں نے پھر یک بعد دیگر جو ہے لائنیں توڑنا شروع کر دی. صرف کٹو گوٹ کی بات کی جائے تو گزشتہ 40 روز میں 2 مرتبہ لائن توڑی گئی ہے, اور جب بھی پانی آتا ہے لائن توڑ دی جاتی ہے. اسی اطلاع پر میں آیا تھا کٹو گوٹ, لیکن جب میں یہاں آیا ہوں تو میں بہت زیادہ حیران بھی ہوں, اور ایک صحافی اور کراچی کے شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ ناردرن بائی پاس پر منگو پیر تک مختلف مقامات پر جو ہے وہ جو ہب کینال سے 33 انچ کی لائن آتی ہے اس کو توڑا گیا ہے, اور چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے گئے ہیں جگہ جگہ پر. اور یہ صرف ایک کٹو گوٹ نہیں بلکہ شیدی گوٹ, سوراب خان گوٹ, خیر آباد, منگو پیر تک جو ہے وہ مختلف مقامات پر یہ ڈیمز بنا کر اس میں باقاعدہ منظم طریقے سے پانی کی چوری. یہ بھی ذرا دکھائیں اپنے کیمرہ مین سے, کہیں اگر پین کر کے ہمیں مناظر دکھا سکے آپ کے بیک گراؤنڈ کے. دیکھیں یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا, یہ پانی کھڑا ہے, لیکن ابھی پانی کی سطح بہت کم ہے کیونکہ پانی اس وقت بند ہے. جب یہ پانی آتا ہے تو پانی کی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ نہ ہی اس جگہ پر میں یا میرا کیمرہ مین کھڑا ہو سکتے ہیں, بلکہ یہاں پر پوری ایک جھیل بن جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر باقاعدہ ٹینکرز لگتے ہیں, رات کے اندھیرے میں پانی یہاں سے اس کو بھرا جاتا ہے اور اس پانی کو شہریوں کو مہنگے داموں بیچا جاتا ہے. اور ایک اور بات جس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا, خود میں نے دیکھا کہ اس جگہ جگہ جہاں پر یہ ڈیم بنے ہوئے ہیں وہاں پر کتے بلیاں بھی پانی پی رہی ہیں, سانپ اور دیگر حشرات الارض بھی میں نے اس پانی کے اندر دیکھے ہیں. لیکن شہری, کراچی کے معصوم شہری سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو 3500 یا 7000 روپے دے کر سنگل یا ڈبل ٹینکر خریدتے ہیں وہ پانی پینے کے قابل ہے. بالکل وہ پینے کے قابل نہیں ہے, مضر صحت پانی ہوتا ہے جو یہاں سے چوری کر کے شہریوں کے پہلے حق پر ڈاکہ ڈال کر جو پانی لائن میں ملنا چاہیے تھا اس پانی کو یہاں پر لائن توڑ کر شہریوں کو مہنگے داموں بیچا جاتا ہے, اور وہ بھی مضر صحت پانی ہوتا ہے. اور ہمیشہ جو ہے یہ اتنا بڑا ایک کہتے نا ایک پانی کی چوری ہو رہی ہے, دن دھڑے ہو رہی ہے, جو اس سے متعلقہ حکام ہیں وہ کہاں ہیں؟ شہریوں نے پہلے خود پتہ لگایا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, پھر اس کے بعد جی یہ ساری صورتحال سامنے آئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اسد اللہ صاحب. تھینک یو سو مچ اسد صاحب بات کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا یہ ہے کیا ڈیم بنانا, دن دہاڑے پانی چوری کرنا, یہ کون لوگ ہیں اور اس پر آپ لوگوں نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ السلام علیکم. صدف, دیکھیں یہ جو جتنی بھی پانی کی چوری کا سلسلہ ہے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہو رہا ہے. میرے جو اینکر افضل خان صاحب اس وقت ہیں ان کے کل بھی میرے پاس میسیجز آئے تھے, تو میں نے اپنے جو متعلقہ اسٹاف ہے ان کو یہ احکامات دیے تھے کہ اس کو جلدی اٹینڈ کیا جائے. جہاں تک اس لائن کا تعلق ہے جس سے جو اس وقت ڈسکشن ہے, انڈر ڈسکشن, یہ 33 انچ کی لائن ہے, 60 گھنٹے یہ پانی دیتی ہے بلدیہ کو, اور یہ جو ہمارا ہب ڈیم ہے اس سے یہ پانی ملتا ہے. ہر 15 دن کے بعد یہ سپلائی ہوتی ہے کیونکہ اس کے 6 شوٹ نکلتے ہیں یہاں سے,
اور وہ مختلف علاقوں کو پانی دیتے ہیں. جو ان کا ٹرن آتا ہے یہ 33 انچ کی لائن کا, یہ ہر 15 دن کے بعد آتا ہے. میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کا کوئی الرٹ سسٹم نہیں ہے کہیں سے؟ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, 15 دن بعد جو ہے ٹرن نہیں آتا, ہر مہینے بعد ٹرن آتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جس دن پانی آتا ہے اسی دن مافیا کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ وہ پانی آنے سے پہلے راتوں رات لائن توڑ دیتے ہیں اور ڈیم بھر دیتے ہیں اور شہریوں کو پانی نہیں مل پاتا, اور واٹر بورڈ انتظامیہ سے جب اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب نہیں دے پاتے. جی اسد صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں جی, لاسٹ 15 دن پہلے جو ہے یہ لائن توڑی گئی تھی یہاں پہ مافیا بالکل کام کرتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کی مدد سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو ہے یہ رات کے اندھیرے میں یہ لائن توڑی گئی تھی. اس لائن کو ہم نے بعد میں جوڑا تھا, لیکن کیونکہ وہ لائن کا پریشر اتنا تھا کہ لاسٹ نائٹ جو ہے اس میں سے جو ہے وہ جو ہم نے ریپیئر کی تھی وہ ریپیئر ہماری ڈسٹرب ہو گئی تھی. رات کو ہی کام شروع ہو گیا تھا. میں نے جو ہے وہ رات کے فوٹوگرافس بھی ہے وہ بھی شیئر کر لیے تھے, اور اس وقت بھی کام وہاں پہ چل رہا ہے. یہ ہارڈلی 4 سے 5 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ یہ کام ختم ہو جائے گا. جواب آپ نے نہیں دیا کہ انہیں پتا کیسے لگ جاتا ہے جی پانی آنا ہے اور اس سے پہلے ہی جی لائن توڑ دی جاتی ہے؟ دیکھیں یہ مافیا جو ہے یہ مجھ سے اور آپ سے صدف زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے کہ یہ تو دیکھیں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں, یہ کوئی سیکرٹ بھی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد 60 گھنٹے اس میں پانی آئے گا, اور وہ 15 دن کب پورے ہوں گے وہ ان مافیاز کو پتا ہوتا ہے. ان کے خلاف ہم نے FIRs بھی کاٹی ہیں, ان کی جو ہے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. پاکستان رینجرز نے یہاں پہ کئی دفعہ کارروائی کی ہے, پولیس ہمارے ساتھ کارروائی کرتی ہے. اب کیونکہ ہمارا ٹربیونل بن گیا ہے, یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے کہ ہمارا اپنا ٹربیونل اور اپنا پولیس اسٹیشن ہمیں. اسد صاحب یہ تو ہو گئی چوری کی بات. اب ذرا بد انتظامی کی بات کر لیتے ہیں. ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. میں ویسٹ اور سینٹرل کی بات کر لیتا ہوں. نارتھ ناظم آباد L بلاک ہے, H بلاک ہے, K بلاک ہے, پھر جو کلندریا سے روڈ جا رہی ہے سخی حسن کی طرف, ان سڑکوں پہ ان بلاکس میں واٹر بورڈ کا قیمتی پانی, صاف پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے. سر کتنی بڑی غفلت ہے, یہ لیکیج کیوں نہیں بند کی جا رہی ان بلاکس میں؟ میں بالکل جی اس کا رپلائی جو دیکھیں جو لیکیجز جو ہیں وہ ویزیبل ہوتی ہیں ان کو بالکل اٹینڈ کیا جاتا ہے, لیکن اگر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انکروچمنٹ کے اندر آ جاتی ہیں. نارتھ آباد میں کلندریا کے پاس میری ایک جو لائن ہے واٹر بورڈ کی, وہ گھروں کے یہ تو ہونے سے رہا کہ ہم نے بعد میں لائن ڈالی ہو اور گھر بعد میں بنے ہوں. پہلے ہم ہوں گے, ہماری لائنیں جو ہیں وہ لوگوں نے انکروچ کر لی ہیں. اب وہ انکروچمنٹ کے اوپر جو ہے واٹر بورڈ یا واٹر کارپوریشن کی اتھارٹی نہیں ہے اس کو ختم کرنے کی. تو انکروچمنٹ جو ہے وہ ہماری لائن کے اوپر اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کے علم میں ضرور یہ بات ہوگی. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اس کا اتھارٹی نہیں ہے. اسد صاحب کا پوائنٹ آ گیا. مجھے افضل بتائیے گا, 2-3 پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ مجھے بڑی بے بسی دکھائی دے رہی ہے واٹر بورڈ کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بڑا اسٹرانگ مافیا ہے اور ہم نے تو اس کے حوالے سے ٹریبیونل اور اپنا پولیس اسٹیشن بھی بنا لیا. مجھے بتائیں اب تک کارروائی کیا ہوئی, کون لوگ ہیں یہ اور کیوں نہیں ان پر روک ٹوک لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے واٹر بورڈ حکام سے جو ہماری بات ہوئی انہوں نے آف دی ریکارڈ بتایا کہ انہوں نے متعدد لوگوں کے خلاف FIRs بھی درج کروائی ہیں اور باقاعدہ نام بھی اس سے پہلے ہم رپورٹ بنا چکے ہیں, اس میں چلا چکے ہیں کہ مشتاق عرف کالا اور اس کے علاوہ واجد, محیب اللہ اور نصیر رند نامی افراد ہیں جن پر جو ہے وہ بار بار جو ہے پانی چوری کا الزام بھی لگتا ہے اور ان کے خلاف FIR بھی ہوتی ہے. لیکن صرف FIR ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے, اس کی باقاعدہ کڑی نگرانی ہونی چاہیے. جگہ جگہ پر بلدیہ ٹاؤن میں جب پانی آتا ہے تو سڑکوں کے اوپر پانی بہ رہا ہوتا ہے, یہ لیکیج ہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر پھر وہ جو ٹینکر مافیا ہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ ایک پوائنٹ بنا لیتے ہیں, پھر وہاں سے وہ ٹینکر بھرتے ہیں. تو جو کاروائی ہے واٹر بورڈ کی جانب سے وہ کوئی مؤثر کاروائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اگر ایسا ہوتا تو کس طرح سے کسی کے اندر ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ہی ماہ میں 2 مرتبہ ایک ہی مقام پر لائن کو توڑ کر ڈیم بنا دے. وجہ یہی ہے کہ چونکہ واٹر بورڈ کا عملہ جو ہے وہ مبینہ طور پر ان واٹر مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہی پوائنٹ ہے, اس کا جواب دے لیتے ہیں. اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل, اسد صاحب بڑی بے بسی کی تصویر نظر آ رہی ہے واٹر بورڈ کی, اور یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر واٹر بورڈ کی صاف میٹھے پانی کی لائن کوئی انکروچ کرتا ہے تو اس پہ کیا کارروائی ہونی چاہیے, اور کارروائی ابھی تک ہوئی کیوں نہیں؟ میں افضل صاحب کی بات کا یہ چھوٹا سا جواب دے سکوں تو مجھے اجازت دیجیے گا
کہ واٹر بورڈ کا جہاں تک عملہ ہے میں کسی کی سپورٹ نہیں کروں گا. ہمارے واٹر بورڈ کے عملوں میں 2 لوگ جو ہیں یہاں پہ شہید بھی ہو چکے ہیں, جن کو بلٹ مار کے جو ہے گولی مار کے اسی علاقے کے اندر جو ہے جب وہ اس کی ریکی کر رہے تھے, اس کو دیکھ رہے تھے کہ لائن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہوا, لائن میں کوئی پنکچر تو نہیں ہوا. یہ علم افضل صاحب کے بھی یہ علم میں ہوگا کہ 2 ہمارے جو امپلائیز ہیں موٹر سائیکل پہ تھے اور وہ ڈفرنٹ ٹائم کے اندر 2 ہمارے امپلائیز جو ہیں ان کو گن شاٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے. جہاں تک عملے کا تعلق ہے اس کی میں نے یہ رپلائی دے دیا کہ جی یہ اس کا ایک مسئلہ ہے. صاحب اگر معاملہ اتنا سنگین ہے تو پھر آپ کو تو اگر جن بھی اداروں سے ہیلپ لینی پڑے, گورنمنٹ سے ہیلپ لینی پڑے تو آپ لیں. دوسرے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا جو لیکیج ہو رہی ہے اس کے لیے پھر کب عملی اقدامات ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا جو کٹو گوٹ میں جو صورتحال ہے اس کے لیے پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ لاسٹ ان کا اٹیمپٹ ہوگا جو بھی انہوں نے کیا, اور ورک ان پروگرس ہے. آپ خود بھی دیکھ رہی ہیں اس وقت اپنے اسکرین پہ آپ کے چل رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ورک ان پروگرس ہے اور یہ شام تک ہو جائے گا. اب کیونکہ ہمارا اپنا تھانہ بن چکا ہے, ان کو سزائیں جو ہیں نا وہ اب کڑی دی جائیں گی, اور انشاءاللہ جو ہے مجھے امید ہے کہ یہ اب سیکنڈ ٹائم جو ہے نا یہ نہیں کر سکیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی ایف آئی آر ہوتی تھی وہ سی کلاس ہو جاتی تھی, ان کی جو ہے وہ ضمانتیں ہو جاتی تھی. چلیے کٹو گوٹ والا معاملہ تو آپ نے یقین دہانی کروا دیا. اسد صاحب یہ نارتھ نازم آباد ایل بلاک, کے بلاک, ایچ بلاک میں جہاں صاف پانی کھڑا ہے کلندریا والی سڑک پہ بھی, اس پہ بھی کوئی ذرا نظر ثانی کریں. میں ضرور جی, میں اس کو اگر میری نگاہ سے نہیں گزرا ہے لیکن میں آپ کی کنورسیشن کے بعد میں دوبارہ جو ہے یہ جو آپ نے جو جگہیں مجھے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کے اوپر سختی سے کہتا ہوں کہ کیونکہ سردیوں میں پانی کی جو ہے نا وہ کھپت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور لائنیں جو ہیں بہت زیادہ پریشرائز ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ سڑکوں میں صاف پانی بہنا شروع ہو جائے. چلیں جی دیکھتے ہیں. جی بالکل, یہ پانی کا ضیاع جو نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ اسد اللہ صاحب, اور ہمارے نمائندے افضل خان تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.